بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں جو عمل پیش کرتے ہیں، یہ عمل بہت ہی زود اثر عمل ہے رفع حاجت کے لیے۔ انسان اس کو پڑھے، اللہ رب العزت ضرور اس کا کام کر دیتے ہیں۔ یہ عمل بڑے بڑے اکابر علماء اور اولیاء سے نصیب ہوا ہے، یعنی ابھی ان کا نام لینا، ان کا تعارف بہت مشکل ہے۔ جن جن شخصیات سے یہ عمل ملا ہے، جن جن اکابر نے اس عظیم عمل کو خود کیا اور اس کی برکات حاصل کی اور اس عمل کے عامل تھے، اللہ عز و جل نے ان کو سر کی آنکھوں سے اپنی رحمتوں، برکتوں اور مدد اور نصرت کا مشاہدہ کروایا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، ہماری خود بھی ہماری ملاقات ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی مسلمان کو یہ عمل دیا ہے رفع حاجت کے لیے، ضروریات کے پورا کرنے کے لیے، یا کوئی زندگی کی مہم تھی جو پورا ہونے کا، حل ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو میں نے ان کو یہ دعا دی۔ یہ بسم اللہ کے توسل کی دعا ہے۔ فرمایا انہوں نے پڑھی، اللہ عز و جل نے ان کے کام کر دیے۔ جب بھی کسی کو کسی خاص مقصد کے لیے یہ دعا دی گئی، پھر انہوں نے آ کر شکایت نہیں کی کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ حصول مقاصد کے لیے، دفع مصائب کے لیے، ازالہ مشکلات کے لیے یہ بہت زبردست عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، الجھنوں میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ اسی مبارک دعا کو پڑھیں۔ 21 دن کا ایک خاص عمل ہے، 100 مرتبہ وقت مقرر پر پڑھنا ہے۔ عصر کے بعد مقرر کر لیں، مغرب کے بعد مقرر کر لیں، یا فجر کی نماز کے بعد مقرر کر لیں، یہ بہت مؤثر ہے۔ انشاءاللہ العزیز کام آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ انہوں نے بھی جب خط بھیجا تھا تو اس خط میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا۔ تو ملکہ بلقیس نے جب یہی مبارک الفاظ پڑھے، کہنے لگی اپنے جو ان کے قرب میں رہنے والے لوگ تھے یا پارلیمنٹ کے اراکین تھے، ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک بہت معزز خط آیا ہے۔ خط بھی بڑا معزز تھا اور خط پہنچنے کا طریقہ بھی انوکھا تھا جو پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں سو رہی تھی، سوتے ہوئے ایک پرندہ آیا، اس نے آ کر میرے سینے کے اوپر یہ خط رکھ دیا۔ جب آنکھ کھلی تو خط رکھا ہوا تھا، پرندہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ خط کو پڑھا اور حضرت بلقیس خود کہتی ہیں کہ یہ خط بڑا معزز خط ہے، یہ بڑا محترم خط ہے۔ خط کے ساتھ کریم کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اس خط میں کیا تھا؟ مختصر خط تھا، اور اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے میرے کابینہ کے لوگو، میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، اور اس خط کا محترم اور معزز عنوان کیا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز کیوں کہا؟ فرمایا بڑا فصیح و بلیغ تھا، اس میں ایجاز، اتنی اختصار تھا کہ ایک جملے میں انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں اور خلاصہ 2 جملوں میں نکل آتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں،
انہوں نے جو عنوان پیش کیا ہے، جو انہوں نے ہمیں ایک دعوت دی ہے، یا جو انہوں نے اپنی پیغمبرانہ شان کے ساتھ ایک پیغام ہم تک پہنچانا تھا، وہ ایک جملے میں انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اس میں اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی توحید، اور اسی طرح اپنا پیغمبر ہونا، اپنی نبوت کی ہمیں دعوت دے دی ہے۔ نبوت و رسالت بھی ہے، توحید بھی اسی ایک جملے کے اندر آ گئی۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، فرمایا ہمارے اوپر چڑھائی مت کرو، فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اپنی نبوت کی دعوت دے دی انہوں نے۔ تو اب آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون۔ فرمانے لگی، ارے مجھے فتویٰ دو، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے، میرے اس معاملے میں میری رہنمائی کرو۔ ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، میں بھی کوئی قطعی فیصلہ کرنے والی ہوں، لیکن آپ کی موجودگی میں ایسا قطعی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک آپ کی رائے نہیں آ جائے گی۔ آپ اپنی رائے دو، مجھے بتاؤ۔ آپ بھی میری کابینہ کے لوگ ہو، میرے مشیر ہو، میرے وزیر ہو، آپ مجھے مشورہ دو گے تو میں فیصلہ کروں گی۔ وہ کہنے لگے، قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، ہم تو بڑے طاقتور جنگجو اور ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، ساز و سامان سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم لڑ پڑیں گے، کیا ہوا اگر آئیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، کیا ہم کسی سے کم ہیں؟ بڑے طاقتور آدمی ہیں، جنگجو ہیں، ہم بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، دیکھو والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ اب اس کی قوم کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، ہم نے تو اپنی رائے دے دی ہے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، باقی معاملہ تیرے اوپر ہے، تو ہی رائے دے، جو تو حکم کرے گی ہم اسی کے پابند ہیں، بادشاہ تو تو ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، بات سنو، عقل مند عورت تھی۔ ویسے تو اگر کسی کے اوپر عورت بادشاہت کر رہی ہو، عورت کسی کی حکمران ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی جن کی سربراہ عورتیں ہوں۔ اس کا مفہوم یہی ہے اس حدیث پاک کا۔ تو اس عورت کی جو سربراہ قوم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس کی عقل چیک کر رہے تھے کہ عورت ہے جو بادشاہت کر رہی ہے، دماغ کتنی ہے اس کا، عقل کتنی ہے، دانائی کتنی ہے۔ تو کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ ارے تم تو کہتے ہو ہم لڑ پڑیں گے، لیکن جب بادشاہ کسی قریہ میں، بستی میں، آبادی میں داخل ہوتے ہیں، پھر وہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے، اہل عزت کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ امن کی حالت اور جنگ کی حالت کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بے وقوفو، نادانو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بڑے طاقتور اور جنگجو ہیں، جنگ اور امن کی کیفیت میں بڑا فرق ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، انسان کے لیے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں،
ایک آدمی بڑی عزت کے ساتھ رہ رہا ہے ہماری ریاست میں، بڑا محترم ہے، بزنس مین ہے، اب ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، یہ برابر ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ تمہارا غلط ہے۔ اسی موقع پر ہمارے ایک بزرگ ہیں، فرمانے لگے جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے، ان الملوک، یہ تو بادشاہوں کے بارے میں فرمایا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الملوک، اللہ عز و جل کی ذات جب دل کی بستی میں داخل ہوتی ہے تو اودھم مچا دیتا ہے خدا کا نام۔ جو پہلے انسان کے دل کے اندر اہمیت والی چیزیں تھی، اللہ کا نام داخل ہونے کے بعد ان چیزوں کی اہمیت نہیں رہتی۔ پہلے دنیا کو اہمیت دیتا تھا، مال کو اہمیت دیتا تھا، اپنی شہرت کو اہمیت دیتا تھا، اب اپنی گمنامی کو اہمیت دیتا ہے، اب اللہ کے نام کو اپنے سینے میں لے کے پھر رہا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ اب دنیا کے لیے اپنے وقت کو صرف کرنا ضیاء وقت سمجھتا ہے، اپنے ٹائم کا ضیاع سمجھتا ہے، اپنی پوری زندگی کو اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہا ہے۔ یہ فرق کیا ہوا؟ پہلے دل میں دنیا کا ڈیرا تھا، اب اللہ کا نام آ چکا ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی برکات ہیں، اسی لیے اللہ کے نام کو اپنے دل کی بستی میں بسا لو، پھر دیکھو کہ کیا انقلاب آتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عظیم خط تھا جو سلیمان علیہ السلام نے دیا، بسم اللہ کے ساتھ اس کا عنوان کا آغاز فرمایا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کی طرف سے یہ خط آیا ہے۔ تو اسی خط کو بڑا معظم اور محترم قرار دیا ہے حضرت بلقیس نے۔ تو ملکہ بلقیس نے بھی کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے، اگر پھر تو ہم لڑیں گے، اگر ہے یہ اللہ کا نبی پھر تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، پھر اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، پھر نہ تلواریں کام آئیں گی، نہ یہ اسلحہ کام آئے گا، نہ تمہاری طاقت، پھر ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ۔ بادشاہ ہے تو پھر اس کے ساتھ ٹاکرا ہے، اگر بادشاہ نہیں ہے تو پھر ٹکراؤ ٹھیک نہیں۔ نبی ہے تو پھر ہم مان لیں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے، ان کی نبوت کو، یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہاں، پرکھنے کے لیے دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ میں ان کو ہدیے بھیجتی ہوں، اگر ان ہدایہ کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے، دنیا پر خوش ہو جاتا ہے، تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی دنیا دار ہے، بادشاہ ہے۔ اگر ہمارے سونے کی تختیوں کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، تو پھر تقابل نہیں ہے، پھر وہ اللہ کا نبی ہوگا جو دنیا کو بالکل اہمیت نہیں دے گا، پھر ہمارا کام نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں ان کی طرف ہدیے بھیج رہی ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے قاصد جا رہے ہیں، ان کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے یہ کیسے لوٹتے ہیں؟ اگر وہ رد کر دیتے ہیں ہمارے ہدایہ کو، کیونکہ دنیا دار کی یہ فطرت ہے، جب پیسے کی آمد کو دیکھتا ہے تو رال ٹپکنے لگ جاتے ہیں، بڑا خوش ہو جاتا ہے، ابھی پیسہ آ رہا ہے، جبکہ اصل چیز دل کا چین اور سکون ہے، پیسہ نہیں ہے۔ پیسے والے سکون کی تلاش میں ہیں کہ کہیں سکون ملے، لیکن انہوں نے اسباب اتنی سمیٹے، انہی اسباب کو چین و سکون کی چیز سمجھا انہوں نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب اسباب راحت ہیں، ان کے اندر راحت نہیں ہے، راحت میرے امر سے آتی ہے۔ جس طرح دوائی میں شفا اللہ کے امر سے آتی ہے، اسی طرح اسباب راحت چاہے تم آسمان تک ڈھیر لگا لو، جب تک اللہ کا امر نہیں آئے گا ان کے اندر سکون نہیں ہوگا۔
اے سی لگا لو گے سکون اللہ کے امر سے آئے گا، گاڑی لے لو گے سکون اللہ کے امر سے آئے گا، اونچی کوٹھی اور بلڈنگ بنا لو گے سکون اللہ کے امر سے آئے گا۔ تو پتہ چل جائے گا ابھی کہ یہ دنیا دار ہے یا دیندار، اللہ کا نبی ہے یا بادشاہ۔ بادشاہ ہے تو پیسے پہ خوش ہو جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمدوننی بمال، کیا تم میری مال سے امداد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ عز و جل نے اس مال سے کہیں بہتر مجھے عطا فرما رکھا ہے، اس سے بہتر ہے، مجھے نبوت دی ہے، مجھے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، مجھے تو اللہ نے اپنی عظیم اور روحانی نعمتوں میں سے سرفراز فرمایا ہے، مجھے تمہارے ٹکوں کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ان ہدیوں پر خوش ہو رہے ہو۔ ان کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم فرمایا جلدی جاؤ سمندر کی تہ سے چیزیں نکال کے لے آؤ، ہیرے موتی جواہرات اور تختے بناؤ، اینٹیں تیار کرو، تختیاں تیار کرو، کس چیز کی؟ سونے کی، اور نیچے لگا کے اوپر جانور باندھ دو تاکہ یہ آئے، ان کو پتہ چلے کہ جو چیز ہم لے کر آئے ہیں ان کے تو اس کے اوپر جانور بندھے ہوئے ہیں، سونے کی کیا قدر و قیمت ہوگی ان کے دلوں میں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم ان ہدیوں سے خوش نہیں ہوتے، ارجعوا الیہم، واپس لے جاؤ ان کو۔ تو اصل چیز کیا تھی؟ حضرت ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، ایمان لے آؤ، ہمیں تمہارے کلمہ کی، ایمان کی ضرورت ہے، تمہارے دین کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ کچھ کرنا ہے تو پھر جاؤ، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ہم پھر لشکر بھیجیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر سکت نہیں ہوگی، اب چلے جاؤ۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک خاص عمل ہے، اللہ والوں کی عطا ہے، بڑے بڑے اولیاء امت، فقہاء امت اس عمل کو کرتے رہے، اور اس عمل کی بڑی برکات ہیں، بڑی برکات، جو بھی اس کو کرے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اسی عظیم ذات کی امید کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کام آسان ہو جائیں گے، جتنی بھی مشکل معاملات ہیں آپ کے آسان ہوں گے، روزگار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کے دنیاوی کسی مسئلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے 21 دن تک وقت مقرر، مغرب کے بعد کا متعین کرو یا فجر کے بعد کا، یا آج کل لمبی راتیں ہو رہی ہیں، تہجد کے ٹائم اٹھ کے اس کو پڑھ لو، 100 مرتبہ روزانہ اس دعا کو پڑھنا ہے، 21 دن تک پڑھو گے انشاءاللہ العزیز بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، بڑے سے بڑا مسئلہ، زندگی کی بڑی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ بہت مجرب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے توسل سے یہ عمل ہے، بسم اللہ کا وسیلہ ہے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم وببدیع بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبجلالت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہیبت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبمنزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبملکوت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبجبروت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبسیف قہر بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکبریاء بسم اللہ الرحمن الرحیم
وبقوة بسم الله الرحمن الرحيم وبحكمة بسم الله الرحمن الرحيم وبسلطان بسم الله الرحمن الرحيم وبكرامة بسم الله الرحمن الرحيم وبجود بسم الله الرحمن الرحيم وبودة بسم الله الرحمن الرحيم وبسناء بسم الله الرحمن الرحيم وببهاء بسم الله الرحمن الرحيم وبلطف بسم الله الرحمن الرحيم وبحنان بسم الله الرحمن الرحيم وبقدسة بسم الله الرحمن الرحيم وبقيومية بسم الله الرحمن الرحيم وبإحاطة بسم الله الرحمن الرحيم وبصورة بسم الله الرحمن الرحيم وبباطن بسم الله الرحمن الرحيم وبظاهر بسم الله الرحمن الرحيم ارفع ذكري وأعلي قدري واشرح صدري ويسر لي أمري واجبر کسری وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ مبارک دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کیجئے انشاءاللہ العزیز، مشکل سے مشکل معاملات حل ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم یہ آپ کو واٹس اپ کر دیں گے، آپ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ فائدہ کثیر ہوگا۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔